برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں۔ اے دونوں بھاری گروہ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ترجمہ کنز العرفان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایھا الثقلان، اے جن اور انسان کے گروہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو خوف دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے جن اور انسان کے گروہ، ان قریب ہم تم سے حساب لیتے اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دینے کا قصد فرمائیں گے۔ مفسرین نے جنوں اور انسانوں کو ثقلان فرمائے جانے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں 3 وجوہات درج ذیل ہیں۔ ایک، زمین پر موجود دیگر مخلوق کے مقابلے میں صرف جنوں اور انسانوں کو شرعی احکام کا مکلف بنایا گیا، ان کی اس عظمت کی وجہ سے انہیں ثقلان فرمایا گیا۔ 2، زندگی اور موت دونوں صورتوں میں زمین پر ان کا وزن ہے، اس لیے انہیں ثقلان فرمایا گیا۔ نمبر 3، انہیں ثقلان اس لیے فرمایا گیا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے بھاری ہیں۔ اس آیت میں تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، دنیا میں وہ جیسا چاہے زندگی گزاریں، لیکن مرنے کے بعد انہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جس طرح کے عمل کیے ہوں گے اسی طرح کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ نوٹ: اس مقام پر ایک بات ذہن نشیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ لفظ کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مصروفیت اور فراغت کے وصف سے پاک ہے۔ اس لیے یہاں آیت میں سنفرغو سے اس کا حقیقی معنی فراغت مراد نہیں، بلکہ اس کا مجازی معنی قصد کرنا مراد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ کا دیگر نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اعمال کے حساب کے معاملے میں تمہیں تنبیہ کرنا بھی ایک نعمت ہے، تو تم دونوں اپنے اقوال اور اعمال کے ذریعے اپنے رب عز و جل کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ترجمہ کنز العرفان۔
اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اس زمین میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میری قضا سے بھاگ سکتے ہو، میری سلطنت اور میرے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو ان سے نکل جاؤ اور اپنی جانوں کو میرے عذاب سے بچا لو، لیکن تم اس بات پر قادر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں میری سلطنت ہے۔ یہ حکم جنوں اور انسانوں کا عجز ظاہر کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود تمہیں تنبیہ کر کے اپنے عذاب سے ڈرا کر تم پر آسانی فرما کر اور تمہیں معافی سے نواز کر تم پر جو انعامات فرمائے، تو تم دونوں ان میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔